امریکہ اور ایران کے درمیان آبِ ہرمز کے کنٹرول کے لیے جاری کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور مسلسل پانچویں دن امریکی فورسز نے جنوبی ایران کے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر کچھ اہم اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے کشم جزیرے، بندر عباس اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ امریکی فوج نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اس نے آبِ ہرمز میں ایک ایسے تیل بردار جہاز کو ہیل فائر میزائل سے نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا جو ایران کی ایک بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان تمام حالات میں ان دونوں طرف سے جنگ دوبارہ بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے اشارے سامنے آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی دونوں طرف سے کچھ سیاسی حل کے سفارتکاری اور مذاکرات کے امکان کو بھی مسترد نہیں کر رہے۔ ایک طرف امریکی میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف حالیہ فوجی کارروائیوں کو بڑھانے کے منصوبوں پر غور کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ایرانی فوج نے خبردار کیا کہ آبِ ہرمز ان کے لیے ایک ناقابل عبور ریڈ لائن ہے۔ اس ساری صورتحال میں کل امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایران جنگ کے اگلے مرحلے سے متعلق ایک اہم میٹنگ کی ہے۔ اسی طرح امریکی نشریاتی ادارے CNN نے یہ رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کو مزید بڑھانے کے مختلف منصوبے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس معاملے سے واقف دو افراد کے مطابق منگل کو سچویشن روم میں ہونے والی میٹنگ میں بھی ان منصوبوں پر بات ہوئی۔ میٹنگ میں خاص طور پر اس بات پر غور کیا گیا کہ ایران کا آبِ ہرمز پر اثر و رسوخ کیسے کمزور کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے فوجی کارروائی کو مزید تیز اور سخت کرنے کے مختلف طریقوں پر بات کی گئی، اور اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل بھی امریکی حکام کا حوالہ دے کر یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اعلیٰ حکام سے کئی دن کی بریفنگز لینے کے بعد ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی بڑھانے پر غور کر رہے ہیں، اور زیر غور منصوبوں میں ایران میں فضائی حملے بڑھانا، آبِ ہرمز کے قریب ایران کے کچھ جزیروں پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی فوج بھیجنا اور ایک مضبوط زیر زمین مقام پر بمباری کرنا شامل ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ منگل کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایک میٹنگ کی جس میں امریکی فوج کے ذریعے خاک جزیرے اور آبِ ہرمز کے قریب دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے امکان پر بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایران کی پک ایکس ماؤنٹین میں موجود ایک بڑے زیر زمین نیوکلیئر کمپلیکس پر بمباری سے متعلق آپشنز پر بھی غور کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جسے امریکہ نے اب تک نشانہ نہیں بنایا۔ اسی طرح ایران میں مزید مقامات، خاص طور پر توانائی سے متعلق تنصیبات پر فضائی حملے بڑھانے کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ تاہم امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ابھی تک جنگ کے اگلے مرحلے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، اور صدر ٹرمپ کا اب بھی یہ موقف ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تنازع کا حل جنگ کے بجائے بات چیت کے ذریعے چاہتے ہیں۔ لیکن کئی ہفتوں کے فوجی حملوں اور عارضی معاہدے کی پیشکش کے باوجود ایران نے ٹرمپ کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ اپنا جوہری مواد حوالے کر دے۔ سفارتی کوششوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اسی لیے ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے ایسے نئے اور زیادہ سخت جنگی منصوبے مانگے ہیں جن کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈال کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے، یا کم از کم یہ یقین دہانی حاصل کی جا سکے کہ وہ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے بند کر دے گا۔ تاہم کچھ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ زمینی فوج بھیجے جانے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور وہ پہلے بھی کئی بار اپنی سخت عوامی دھمکیوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، جن میں خاک جزیرے اور ایران کی آئل انڈسٹری پر قبضے کی دھمکی بھی شامل تھی۔ لیکن اگر ٹرمپ ان منصوبوں کی منظوری دے دیتے ہیں تو یہ تقریباً 5 ماہ سے جاری جنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے خلاف حالیہ کارروائیوں میں امریکی فوج ایسے ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہی ہے جس سے مستقبل میں ایران پر ایک بڑے حملے کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس حوالے سے رائٹرز کے لیے فل سٹیورٹ اور ادریس علی کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 3 امریکی حکام کے مطابق امریکہ کے حالیہ فضائی حملوں کا مقصد صرف آبِ ہرمز کو کھلوانا نہیں، بلکہ ایران کی ان فوجی صلاحیتوں کو بھی تباہ کرنا ہے جو مستقبل میں ایران کے خلاف مزید بڑی فوجی کارروائیوں میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان امریکی حکام کا مزید کہنا ہے کہ ان حملوں سے صدر ٹرمپ کے لیے مزید فوجی آپشنز مضبوط ہو رہے ہیں، یعنی اگر وہ ایران کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنا چاہیں تو ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کو باضابطہ طور پر اطلاع دی تھی کہ ایران کے ساتھ فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں، تاہم انہوں نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ ان کا اگلا قدم کیا ہوگا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 28 فروری سے امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے بعد ایران کی فوج کو بڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کے پاس اب بھی کافی تعداد میں ڈرونز اور میزائلز موجود ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈارز،
میزائل اور ڈرون کے اڈوں، چھوٹی فوجی کشتیوں اور دیگر بحری وسائل کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ان حملوں کو آگے کی تیاری کے لیے ہونے والی کارروائیاں سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی دفاعی طاقت کو پہلے ہی کمزور کرنا ہے، تاکہ اگر مستقبل میں امریکہ کو مزید بڑے فوجی حملے کرنے کا حکم دیا جائے تو حملے زیادہ آسانی سے کیے جا سکیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اگر آگے مزید بڑی فوجی کارروائی کرنا پڑی تو یہ حملے اس کی تیاری میں مدد دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز ایران کے لیے ایک ناقابل عبور ریڈ لائن ہے، اور اگر امریکی صدر نے ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے کی اپنی دھمکی پر عمل کیا تو ایران خلیجی خطے میں موجود تمام انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا۔ مجرم امریکہ اپنی قانون شکنی اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت اور کسی بھی حال میں ہم امریکہ کو، جو ایک غیر ملکی اور خطے سے باہر کا ملک ہے، آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایران کی ایک ایسی سرخ لکیر ہے جسے کسی صورت عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امریکہ کے کمعقل صدر کی حالیہ دھمکیوں پر عمل کیا گیا، جن میں انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی بات کی ہے، اور اگر اس ملک کی حملہ آور فوج نے ایسا کیا تو پھر وہ تمام بنیادی ڈھانچہ جو اب تک صرف ایران کے ضبط اور تحمل کی وجہ سے محفوظ رہا ہے، ایران کی طاقتور مسلح افواج کے آہنی وار سے تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، گویا وہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ مکمل جنگ کے ان بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ دونوں طرف سے سخت بیانات کے ساتھ ساتھ اب بھی مفاہمت پر مبنی موقف بھی سامنے آ رہا ہے، اور دونوں طرف سے سنجیدہ سیاسی قیادت اب بھی مذاکرات اور سفارتکاری کو ہی اس تنازع کا سب سے مؤثر حل قرار دے رہی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالباف نے ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ہماری قومی سلامتی اس بات میں ہے کہ آبنہ ہرمز پر ایران کا انتظام اور کنٹرول برقرار رہے۔ ہم نہ تو مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں اور نہ ہی جنگ سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ اسی وقت معنی رکھتا ہے جب اس کی شرائط قابل عمل ہوں اور ان پر عمل کروایا جا سکے۔ اگر ایران کو اس معاہدے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو ہمارے پاس اس پر قائم رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ محمد باقر کالباف کے مطابق ہم کبھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنی قومی سلامتی کے لیے لڑنے کے خاطر بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سفارتکاری اور مذاکرات کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ اپنے قومی مفادات حاصل کیے جا سکیں اور انہیں برقرار رکھا جا سکے۔ اسی طرح امریکی نائب صدر اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی ٹیم کے سربراہ جے ڈی وینس نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کے دوران جنگ کے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ ان کی بات بنیادی طور پر بے وقوفی پر مبنی ہے۔ فوج ایک ذریعہ ہے جبکہ سفارتکاری دوسرا ذریعہ ہے۔ There are people who are super hawkish in the American system who have attacked the deal and frankly in some ways have tried to derail the deal. And what I always say to those people is, what is your proposal? What is your actual argument? The people who are like, you cannot negotiate with the Iranians, the reason why that's fundamentally idiotic is because so long as you have some person who's willing to fire off a few cheap drones, you're going to have some ship captains who say, no, we're not willing to do this. We got to kind of use all tools at our disposal. The military is one tool, but diplomacy is another tool, and I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them, you can take away their radar, you can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the straits, so you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. اہم بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس نے صرف امریکہ کے اندر موجود جنگ پسند عناصر کو ہی نہیں بلکہ ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے مذاکرات کو ڈیریل کرنے اور جنگ جاری رکھنے کی پالیسی پر بھی سخت تنقید کی، اور یہ کہا کہ انہیں اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ اسرائیلی حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی ہمیں اس پالیسی سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ فوجی کارروائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کے اندر کچھ لوگ امریکی عوامی رائے کو متاثر کرنے اور اس کا رخ موڑنے اور اسے تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ دوبارہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔ I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Again, not towards any objective, but just indefinitely. I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to
try to derail the negotiation and try to derail the deal. Time article that came out yesterday, a friend sent it to me, like worth reading because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country. Social media posts, they're leaking to reporters, they're attacking me obsessively, saying that we should not be negotiating with Iran, we should just keep the military campaign going indefinitely. People have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that I take my marching orders from Tucker Carlson, and there's just so much bullshit out there. When I open up the pages of Time magazine and I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing, and oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways, my response to that is, well, go to hell. आबना हुर्मुज़ में कशीदगी और इस अहम बहरी रास्ते की बंदिश के साथ साथ खुद अमरीकी सदर ट्रंप के मुतज़ाद और हैरानकुन बयानात ने भी दुनिया भर में कमर्शियल शिपिंग समेत आलमी तजारती हलकों को इंतहाई तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ट्रंप के ऐसी मौक़िफ़ ने बैन अल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है और ट्रंप की बदलती हुई पॉलिसीज़ दुनिया भर में मज़ीद तशवीश की वजह बन रही है। क्या अमरीकी कार्रवाई में मज़ीद शिद्दत आ सकती है और जवाब में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, या फिर मुज़ाकरात से कशीदगी ख़त्म करने का अब भी कोई इम्कान मौजूद है?